مقبوضہ وادی میں ہزاروں بے نام اجتماعی قبروں کی دریافت پر دنیا میں تشویش کی لہر ہے۔ آسٹریلوی صحافی سی جے ورلرمین پچھلے سال 6,000 سے زائد بے نامی اجتماعی قبروں کو منظر عام پر لا چکا ہے۔ جینوسائیڈ واچ پہلے ہی دنیا کو مقبوضہ کشمیر کی نسل کشی کی مہم سے خبردار کر چکی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی حالیہ رپورٹ میں بھی بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کی جا چکی ہے۔ 26 جولائی کو 2016 کو مقبول کشمیری لیڈر برہان الدین وانی کے قتل کے بعد بھارت کے اندر جو ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ پہلے جاری تھا اس میں بھرپور اضافہ ہوا۔ 10,280 کشمیریوں کو بیلٹ گنوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں کشمیری جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے۔ بھارت ان کی آنکھیں چھین کر بھی ان کی آنکھوں میں کشمیر کی آزادی کا جو خواب ہے اس کو ختم نہیں کر سکا اور نہ وہ ان خوابوں کو چھین سکا۔ کشمیریوں کے بھارت سے آزادی کا جذبہ اور جنون دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آج حکومت پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے جو پنجاب کے اندر یوم یکجہتی کشمیر منانے کی حکمت عملی طے کی گئی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کل جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں وہ اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ خصوصی شرکت کریں گے اور تمام ہماری سول پولیٹیکل اور سماجی لیڈرشپ جو ہے وہ میڈیا سمیت اس تقریب کا حصہ بنیں گی۔ کرونا کی وجہ سے ریلیاں اور جلوس جو ہیں ان کو محدود کیا گیا ہے اور SOPs کو فالو کرتے ہوئے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جہاں نہ صرف تقریری مقابلے بلکہ مشاعرے اور نغمے جو کشمیر کی آزادی کے ساتھ جڑے ہیں وہ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ان کا نہ صرف اہتمام کیا جائے بلکہ ہر ضلع کے اندر تمام سرکاری اور غیر سرکاری افراد جو ہیں وہ یوم یکجہتی کشمیر کو ایک ایسے قومی دن کے طور پہ منائیں جس سے کشمیریوں کی جو جدوجہد تحریک آزادی ہے اس کو تقویت ملے اور کشمیریوں کو ہم یہ پیغام دیں کہ کشمیری جو سینہ تان کے گولی کھا رہا ہے، پاکستان کا بچہ بچہ اس کشمیری کی پشت پہ کھڑا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کا جو عزم ہے کہ ہم نے آخری خون کے قطرے تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے اور چونکہ وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان مظلوم کشمیریوں کے وکیل اور ترجمان بن کے دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو آسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کشمیریوں کا بہنے والا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا اور جلد آزادی کی صبح طلوع ہوگی اور پاکستان اپنی سفارتی اور اخلاقی اور قانونی حمایت جاری رکھے گا۔ آج چونکہ
جہاں ہم نے کشمیریوں کے اس جذبے کو سلام پیش کرنا ہے اور ان کی اس آن تک جو جدوجہد ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر کے اندر جو بسنے والا کشمیری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیر کے اندر آپ جو آپ کے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب اور خاندان کے دیگر افراد مقبوضہ جموں کشمیر میں جو جدوجہد کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر بسنے والا ہمارا وہ کشمیری جو ہے اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح جس طرح پورے پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانی اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے گرویدہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہم پوری قوم جو ہے ان کی اس کاز کے ساتھ کھڑی ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ آج چونکہ انتہائی اہم ایشو جو ہمارا سپریم کورٹ کے اندر ایک زیر سماعت کیس جو پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن کرانے کے حوالے سے ہے، میں اس پہ بھی چونکہ مجھے انڈیویجولی آپ پوچھ رہے تھے تو میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی ہم تفصیلی بات کریں. ایک تو الیکشن کمیشن آج جو شیڈیول وہاں لے کے گئے سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے فرسٹ ویک آف جون پرپوز کی بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے پنجاب میں. حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ اس ایپلیکیشن کے ساتھ جو اپنا ایک کنسلٹیشن پروسیس کے بعد ریکویسٹ اور پروگرام الیکشن کمیشن کو پیش کیا ہے، اس میں ہماری طرف سے یہ پروپوزل کی ہے کہ 12 اپریل جو پروگرام الیکشن کمیشن اناؤنس کرنا چاہتا ہے، یعنی 12 اپریل کو وہ بلدیاتی الیکشن کا پراپر پروگرام اناؤنس کر کے فرسٹ ویک آف جون کو وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. اور حکومت پنجاب جو ہے وہ 22 جو اگست ہے اس دن چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو اور اس کو 3 فیزز میں کرایا جائے. 9 ڈویژن ہمارے جو ہیں وہ 3 فیزز میں مین کے ایک فیز جو ہے وہ 3 ڈویژن پہ مشتمل ہو، اور بیک وقت جو ہے وہ ہر مہینے یہ پروسیس جو ہے وہ ہو اور 3 ڈویژن کر کے، تاکہ ایک تو فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کے عمل کو یقینی بنایا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ 3 ڈویژنز میں جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تو پنجاب کے جو باقی ڈویژنز ہوں گے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، اور جو فیز وائز کہیں پہ ہمیں مزید بہتری کی گنجائش ہو تو اس کو ہم اور ایفیکٹولی میڈیا کے ساتھ مل کے انشور کر سکتے ہیں. جو امینڈمنٹس ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں اس میں جو کی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یقیناً وہ آپ تک پہنچ بھی جائیں گی. تو اس کے مطابق جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں ان کو حکومت 9 ڈویژنل اس کو بحال کرنے جا رہی ہے، یعنی ایک نیا نظام جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز کا اس کو انشور کرنے جا رہی ہے، اور 27 ڈسٹرکٹس میں میونسپل کارپوریشنز جو ہیں ان کو افیکٹو کرنے جا رہی ہے، یعنی ضلعی حکومتوں کی بجائے وہ میونسپل کارپوریشنز ہوں گی. ٹاؤن کونسلز کا دائرہ کار جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے جو ہماری ڈویژنل لیول پہ بنے گی. اسی طرح میونسپل کمیٹیز ہم ان امینڈمنٹس کے تحت متعارف کرا رہے ہیں جو 75,000 سے لے کے 2.5 لاکھ تک کی آبادی پہ میونسپل کمیٹی بنے گی. پھر ٹاؤن کمیٹی ہے جو 50,000 سے لے کے 75,000 تک کی آبادی پہ بنے گی،
اور رورل ایریاز کے اندر جو ہے وہ تحصیل کونسل، ولیج کونسل اور یونین کونسلز، ان کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر متعارف کرایا جا رہا ہے. اور جو نیبرہڈ کونسلز ہیں، چونکہ شہروں میں آپ کی نیبرہڈ کونسلز ہیں اور جو آپ کے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کا جو ہے یہ ولیج کونسلز ہیں. اور ان کے ساتھ جڑا دیہات کے اندر ولیج پنچایت سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر گاؤں میں، جو کہ پنجاب کے تقریباً ولیج پنچایت کونسلز، اور یہ 5 رکنی ولیج پنچایت کونسل بننے جا رہی ہے، جس کو یہ حکومت اختیار دینے جا رہی ہے کہ اس دیہات کی چوکیداری سے لے کے صفائی، سیوریج اور حکومتی اہلکار جو بھی اس گاؤں کے عوام کی جس سرکاری دفتر کے ساتھ کوئی روزمرہ کے امور ہیں اس کی انجام دہی میں وہ سہولت کاری کرے. اور جو پنچایتی نظام ہے، چھوٹے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے گلے شکوے، اور تاکہ ہماری جو سول کورٹس ہیں ان پہ پریشر کم ہو اور دیہات کی سطح پہ ہی یہ ہماری جو ولیج پنچایتیں ہیں یہ اس کو انشور کریں. اس کے علاوہ وومن، مائنورٹیز، یوتھ، فارمر اور لیبرر کی جو سیٹیں ہیں ان کو بھی اس میں یقینی بنایا جائے گا. اور یہ سارا پروسیس پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ جو نظام کو بدلنے کا ایک وعدہ تھا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس وعدے کی تکمیل کی طرف انتہائی اہم قدم اٹھا لیا ہے کہ ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، اور آپ سب ایٹ اے ٹائم کونسلر سے لے کے اوپر تک، یعنی وہ فیزز میں جو الیکشن ہو رہا ہوگا جس ڈویژن میں، وہ ڈائریکٹ ووٹ لینا ہوگا. اور یہ اختیار اور استحقاق آپ کو دے دیا گیا ہے اس صوبے کے، اس ضلع کے اور اس گاؤں کے رہنے والے کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کس لیڈرشپ کو چننا ہے. اور ڈائریکٹ الیکشن سے حقیقی تبدیلی جو ہے اس کو حکومت انشور کرے گی. یہ ہماری پرپوزلز ہیں جس میں ہم الیکشن کمیشن کو یہ یقین دلائیں گے کہ انشاءاللہ ہم میوچل کنسلٹیشن سے ایک حتمی جو ہے وہ اپنا لائے عمل آپ کے سامنے لے آئیں گے. لیکن چونکہ یہ انتہائی اہم کیس آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو جہاں حکومت پنجاب نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں امینڈمنٹس کر کے آج جو وہاں پرپوزل سبمٹ کی ہے، میں نے وہ آپ سے شیئر کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات کی کوئی تاریخ حتمی پہلے مرحلے کی طے نہیں ہوئی، ابھی جسٹ تجاویز ہیں. دیکھیے الیکشن کمیشن نے وہ ڈیٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کی ہے، اور انہوں نے جو ڈیٹ سبمٹ کی ہے وہ فرسٹ ویک آف جون کی ہے، اور حکومت پنجاب نے اپنے تحفظات اس میں شو کیے ہیں. اور الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب مل بیٹھ کے ہم ان کو الٹرنیٹیو ڈیٹ جو ہے وہ 22 اگست پرپوز کر رہے ہیں، تاکہ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یکمشت 3 ڈویژن میں کیا جائے. 9 ڈویژن پنجاب کے ہیں تو وہ 3 فیزز میں کر لیا جائے، تاکہ جون کے اندر چونکہ شدید گرمی کا موسم ہوگا تو اوورآل مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ جب نچلی سطح تک آپ ڈائریکٹ ووٹ کا حق دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس گرمی کے موسم میں، پھر آگے بارشوں کا موسم ہے، پھر تو اگست ایک سیف ڈیٹ ہے. ڈیپینڈس کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لگ بھگ جو پرپوزلز ہیں پنجاب حکومت کی، یہ اسی سسٹم پہ واپس جا رہے ہیں جو پرویز مشرف صاحب کا سسٹم تھا. کیا اس کے اندر کیونکہ جو آپ اس وقت آپ کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بیوروکریسی کا عدم تعاون ہے آپ کے ساتھ، آپ کی گورنمنٹ اس طرح فروٹفل اپنا کام نہیں کر رہی اس وقت. ڈی ایم جی اور بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے اور پی ایس پی کو قابو کرنے کے لیے کہ وہ الیکٹڈ لوگوں کے نیچے ہو،
اس پہ کیا آپ نے پرپوز کیا ہے کہ یہ ضلع کے لیول کے الیکٹڈ لوگ اور ڈویژن کے لیول کے الیکٹڈ لوگ اپنی ڈویژن میں پی ایس پی اور ڈی ایل جی کو کس طریقے سے چلائیں گے وہ اپنی گورنمنٹ کے لیے بہتر ہو جو؟ دیکھیں، جو آپ کی حقیقی جمہوریت کا خواب ہے وہ جب تک آپ ماسز کو نچلے سطح پہ موجود قیادت کو اور نچلی سطح پہ موجود ہماری جو نرسریز ہیں وہ لیڈرشپ جو کمیٹڈ ہے، ڈیووٹڈ ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے، ان کو جب تک آپ انگیج نہیں کرتے، بااختیار نہیں بناتے، حقیقی تبدیلی کا وہ خواب ادھورا رہتا ہے۔ اس کے اندر آپ کی جب پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ اس وقت تک یقینی نہیں بنائی جا سکتی جب تک فنانشل امپاورمنٹ نہ ہو، جب تک اکنامک امپاورمنٹ نہ ہو، جب تک ان کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اس کارپوریشن میں بیٹھے، میٹروپولیٹن اپنی اس کونسل کے اندر بیٹھے، کمیٹی کے اندر بیٹھے، خود سے فیصلے نہ کریں۔ تو جن کا حق ہے ان کو اختیار بھی دیا جا رہا ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ اختیار دونوں کا یکجا ہونا ہی جمہوریت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اختیار کسی کے پاس اور ذمہ داری کسی کے پاس۔ تو یہ ایک حقیقی جمہوریت کے سفر کی طرف اہم سنگ میل ہے۔ جہاں تک آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں تو جو جمہوریت کے پیرامیٹرز ہیں اس میں جمہوریت کی گاڑی جو ہے جب تک آپ کی سول اور ایگزیکٹو پولیٹیکل اینڈ ایگزیکٹوز کٹھے نہیں ہوتے جمہوریت کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا گاڑی کے دونوں پہیوں میں یکساں ہوا ہونا ضروری ہے تاکہ گاڑی سموتھلی چلے۔ باری باری کر لیں، باری باری کر لیں بیٹے۔ انتخابی اصلاحات زیادہ ضروری ہیں جو اپوزیشن بھی کہتی ہے۔ اگر اسی نظام کے تحت الیکشن ہوئے تو سب سرمایہ دار، جاگیردار، قبضہ گروپ دولت کے بل بوتے پہ الیکشن جیت کے پھر آ جائیں گے۔ آپ پہلے انتخابی اصلاحات۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریفارمز کہتے کس کو ہیں؟ ریفارمز کہتے ہیں کہ تھرو لیجسلیشن ریفارمز ہوتی ہیں، اور یہ لیجسلیشن ہی تو ہے جس کے اندر امینڈمنٹس کر کے آپ نے تو ایک وے فارورڈ اور روڈ میپ آپ سپریم کورٹ کے سامنے لے کے گئے ہیں۔ اپوزیشن کا جو آپ درد بیان کر رہے ہیں تو وہ تو بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ان کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ عوام نے دیکھ لی ہیں کہ انہوں نے کہا ٹرانسپیرنسی کا کہ شفافیت ہونی چاہیے۔ تو شفافیت جو ہے وہ کہاں سے ہونی ہے، کہاں سے اس نے طاقت لینی ہے؟ اس پارلیمنٹ سے، اس سینٹ سے۔ تو جہاں پہ جنہوں نے عوام کو فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس کو یقینی بنانا ہے، جب ان کا چناؤ جو ہے وہ شفافانہ نہیں ہوگا اور ان کا چناؤ جو ہے وہ بکرا منڈی کے ذریعے ہوگا اور بولیاں لگ کے ہوگا، تو وہ کون سے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ بھی کلاڑی ماری ہے اور جمہوریت کے اس درخت کو انہوں نے اس کی جڑوں میں تیزاب پھینکا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مالدار جو ہیں وہ چور دروازے سے لوگوں کے ضمیروں کے سودے کریں اور ان کو پارلیمنٹ تک رسائی ہو، سینٹ تک۔ وزیر اعظم عمران خان نے، پی ٹی آئی نے شو آف ہینڈ جو ہے ہر جماعت کی طاقت ہے، چور دروازے اس سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تو خود ہی اپنے سوال کی نفی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ شفافیت بھی ہو، رول آف لا بھی ہو، ڈیموکریٹک ویلیوز بھی انشور ہوں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی ہو، اور یہ جتنے سیاسی ٹھگ ہیں ان کی دکانداری بھی بند ہو۔ جی جی جی، جو بھارتی جیلوں میں بند کشمیریوں کے حوالے سے حکومت بڑا شور کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، لیکن ایک ہمارے کوٹ اکبر جیل کے اندر بھی ایک کینسر کا مریض بیچارہ بند ہوا ہے، خاتمے آلہ صاحب کا، اس کی جو تکلیف ہے، اس کی جو دہائیاں، وہ حکومت کو کیوں نہیں آواز آ رہی، نیب کو آواز نہیں اس کی آ رہی، جبکہ ابھی تک ایک جو ڈھیلا جو ہے وہ بھی حکومت اسے ریکور نہیں کر سکتی۔
पहली बात तो ये है कि धेला और पाई जो है, जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो उस वक्त ही ये इकाई जो थी ख़त्म हो गई थी। और ये उस वक्त, और ये बड़े समझदार लोग हैं, वो अल्लाह के कटहरे में भी खड़े होके और अवाम के कटहरे में भी खड़े होके तो अंदर अपने ज़मीर की मलामत सुन रहे होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ना पाई रही है तो ना धेला रहा है, तो असी अल्लाह ने कही कि वाकई ठीक है। क्योंकि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उनके मरीज़ होने की, देखें वो कैंसर का कोई मरीज़ हो, कोई किसी भी जिस्मानी बीमारी का और मजूरी का शिकार हो, उसको बेहतरीन उसके लिए शफा जो है वो डॉक्टर है, और डॉक्टर के पास आज उनको शफा के लिए लाया गया था। तो डॉक्टर ने उस मरीज़ की मुकारी और अयारी को भांपते हुए उन्हें वापस भेजा है, क्योंकि डॉक्टर के अलावा आपका जो है वो और कोई तशख़ीस नहीं कर सकता। तो इन जाली मरीज़ों के लिए जो डॉक्टर है वो इमरान खान है, और इमरान खान ही इस करप्शन के कैंसर का ना सिर्फ इलाज करेगा बल्कि पूरी कौम को करप्शन ज़दा करके पूरे मुआशरे को जिस तरह इन्होंने बीमार किया, लागर किया, और इस मुल्क को जो है वो वेंटिलेटर पर डाला और ख़ुद जो है वो महलों में जाके आबाद हुए, तो इंशाल्लाह हर वो कैंसर का मरीज़ हो, करप्शन का मरीज़ हो, और जहाँ जहाँ भी दर्द, दुख, तकलीफ़ और मर्ज़ के साथ जुड़ा कोई भी बयानिया होगा, इमरान खान इज़ अ गुड सर्जन, और वो जब सर्जरी कर रहा है तो दर्द हो रही है और उस दर्द की चीखें भी आपको सुनाई दे रही हैं। ये बताइएगा कि जैसे नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना था जब आप लोगों ने, तो माहौल क्रिएट हुआ था अब शहबाज शरीफ की बारी भी, मेडिकल बोर्ड बना, उनका तबी चेकअप स्टार्ट हो गए, तो माहौल बनना शुरू हो गया। देखिए माहौल जो है वो आपको पता है कि जिस वक्त वो इधर थे, मैं फेडरल में थी, तो वो यहाँ लाए गए, तो जिस वक्त रात 1 बजे उन पे पत्तियाँ और फूल निछावर हो रहे थे, तो मैं आपको भी नहीं पता था, एक मरीज़ को एकदम से जब तकलीफ़ हुई है, तो जिनको पता था कि वो आ रहे हैं तो तकलीफ़ होने लगी है, तो फौरी तौर पे उन्होंने फूल भी मंगवा लिए और कारकुन भी इकट्ठे कर लिए, सड़क पर टायर भी जला लिए। तो ये एक ऐसा माफिया है कि जिसकी जड़ें जो हैं वो इतनी गहरी मजबूत हैं कि हर शोबे के अंदर इनका कोई ना कोई हवारी दरबारी बैठा हुआ है जो इनको रिलीफ देता रहता है। लेकिन हमेशा इन्होंने गुज़श्ता 35 साल में हर किसी की आंखों में मिर्चें डाली हैं और हमेशा कानून को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने लिए, और ये उसका रिलीफ लेके फ़ायदा लेके वो आप शुरू करें, जरदारी साहब से आप शुरू करें, मुशर्रफ से आप शुरू करें, बेनज़ीर से आप शुरू करें आगे, तो ये कहीं ना कहीं ये उस्ताद तो हैं और इनके पास कोई ना कोई अपने रेस्क्यू रिलीफ के लिए पुड़ी ये जेब में रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मुआलिज जो था वो उसकी गहरी नज़र है, इमरान खान साहब की इन सारे इश्यूज़ पे गहरी नज़र है, और हमें यकीन है कि अब इनके इलाज के लिए स्वाय पाकिस्तान के कहीं और इनका मदावा नहीं होगा। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि पीडीएम कहती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है किस किस ने तिजोरियों के मुंह खोल रखे हैं और इस वक्त जो खरीदो फरोख्त की मंडियां लगने जा रही हैं, हुकूमत की तैयारी है ऐसी मंडियों को रोकने की या कोर्ट ऑर्डर का ही वेट है? देखें, रात की तारीकी में आपने देखा कि मौलाना साहब और जाली राजकुमारी जो है उन्होंने सर जोड़ के जो एक दूसरे को तिफल और तसल्लियाँ दी और एक दूसरे के आंसू पहुँचे, और अभी फिर वो बैठक लगने जा रही है जिसमें आप देखेंगे कि ये लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, ये इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बारगेनिंग की बात कर रहे हैं। अवाम के सामने ये दो राग लापते हैं, आपस में ये बारगेनिंग की बात करते हैं,
तो अभी इनकी बैठक के बाद आप वो हिकमत अमली सुनेंगे जिसमें आवाम के लिए कुछ नहीं होगा और जिसमें एक दूसरे पे अदम एतमाद होगा। हुकूमत पे अदम एतमाद अब किधर चला गया, अब वो सफ़ाई फट गया, किताब में वो राह ही नहीं है इनकी तरजीहात में कि अदम एतमाद हुकूमत पे करना है या एक दूसरे पे करना है। जो आप बात कर रहे हैं कि तिजोरियों के मुंह खोल रहे हैं, तो तिजोरियां तो पीछे रह गई, इन्होंने बोरियों के मुंह खोले हैं और बोरियों के मुंह खोल के ये जो सेनेट के इलेक्शन में ज़मीर फरोशी का धंधा करने जा रहे हैं। हम ना सिर्फ गहरी नज़र रखे हुए हैं बल्कि हमें यकीन है कि जो इनका शो ऑफ हैंड के ज़रिए उस तरमीम की सपोर्ट ना करना साबित करता है कि दाल में कुछ काला है और उसके लिए उस दाल को साफ करने के लिए हम पुरज़म हैं। डॉक्टर भाई, अभी आपने बात की कि अपोजिशन के पास गद्दारी और शबाशी के पास कोई पूरी है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे तस्दीक मिल जाता है। गिद्दड़ सिंगी, आप बताइएगा कि आपके पास वो कौन सा दिन का चिराग है कि आप इदारों में जाएं, आपके अरकान जाएं, उनको डेट नहीं मिल जाती है, अपोजिशन है वो भी नई डेट दे देती है आपको, आपके पास वो कौन सा दिन का चिराग है जो आप इनको देती है तो आपको डेट मिल जाती है? हर हुकूमत जो है वो देखें, इस वक्त जो आप पहले तो अपोजिशन का सुन लें कि वो गिद्दड़ सिंगी पूछ रहे हैं आपके वो कौन सी है, तो वो गिद्दड़ सिंगी जो है वो उनसे बेहतर है कि आए हुए थे सारे के सारे लाइन में, उनसे आप पूछते। ख्वाजा साहब भी आज रूनुमा हुए थे तो उनसे पूछते और वो गिद्दड़ सिंगी मैंने बताई तो वो थोड़ा मसला बन जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हुकूमतें आइन और कानून के तहत चलती हैं, किसी की ख्वाहिशात के ताबे नहीं चलती। आइन और कानून की सुपरमेसी के ज़रिए हमने जब भी बात की अदालतों में गए तो आइन के कस्टोडियन बन के गए और अदालतों ने हमारी उस आइनी और कानूनी मौक़िफ़ को सुना भी और उसकी पासदारी भी की। ये बताइएगा सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि ख़ास तौर पे पीडीएम ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, उनके अरकान भी राब्ते के साथ हैं वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के साथ। ये बताइएगा कि क्या आप उन लोगों से वोट मांगेंगे, ख़ास तौर पे नून के जो बागी अरकान हैं और पीपल्स पार्टी का एक है, और उनके वोट कबूल भी करेंगे सेनेट इलेक्शन में? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो अंजुमन मुतासरीन PMLN है, वो अंजुमन मुतासरीन जो है वो इस वक्त जो है वो जिस तरह से बेयारो मददगार बन के फिर रही है और परेशान है कि हमें सियासी जो उनका मुस्तकबिल है वो तारीक है और वो रोशनी की तलाश में है। तो उसमें से हमारे कुछ ऐसे अरकान जो समझते हैं कि PMLN की नाव जो है वो डूब रही है और जाली राजकुमारी ने कश्ती का जो चप्पू मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में थमाया हुआ है, वो अपने ही वज़न के तहत वो कश्ती बीच मंझदार के हचकोले खाती हुई डूबने जा रही है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ये जो डूब रहे हैं उस कश्ती से जो छलांगे लगा रहे हैं और जो जब डूबते हुए को किसी को पुकारता है तो उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी जान को बचाना इंसानी ज़िम्मेदारी है। तो जो नून लीग की कश्ती से छलांगे लगा के डूबते हुए हमें आवाज़ें देंगे तो हम उनको बचाएंगे भी, सीने से भी लगाएंगे।